پیارے بچوں، آج ہم آپ کو پنجاب کی ایک دلچسپ لوک کہانی سنائیں گے۔ کہتے ہیں ایک زمیندار اور اس کی بیوی گھر میں موجود چوہے سے بہت تنگ تھے۔ وہ کبھی ان کے کپڑے کاٹ دیتا، کبھی اناج کی بوریاں پھاڑ دیتا اور کبھی کچن میں کھانے پینے کی چیزوں میں منہ ڈالتا دکھائی دیتا۔ زمیندار کی بیوی نے اس سے کہا کہ وہ بازار سے چوہا پکڑنے والا لوہے کا شکنجا لے کر آئے، جس کے ایک سرے پر چوہے کی کوئی پسندیدہ چیز رکھ دی جاتی ہے، اور جب چوہا وہ چیز کھانے آتا ہے تو شکنجے میں پھنس جاتا ہے۔ جب زمیندار بازار سے سامان لے کر آیا اور گھر آ کر تھیلے سے سامان نکال کر میز پر رکھ رہا تھا تو کچھ دور چھپ کر بیٹھا چوہا بھی یہ منظر دلچسپی سے دیکھنے لگا کہ میں بھی تو دیکھوں میرے مطلب کی اور کھانے کی کون سی چیز بازار سے آئی ہے۔ جب چوہے نے زمیندار کو تھیلے سے شکنجا نکالتے دیکھا تو بڑا دکھی ہوا اور اپنے غم کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے چھت پر رکھے گئے کبوتر میاں غٹر گونگ کے پاس چلا گیا۔ کبوتر دوپہر کے کھانے کے بعد کیلولا کر رہا تھا۔ یار، ادھر تمہارے بھائی کے قتل کی تیاریاں ہیں اور ادھر تم مزے سے سو رہے ہو، کبوتر کے پنجرے کے پاس جا کر چوہے نے کہا۔ کبوتر نے اپنی آنکھیں بمشکل کھولی اور چوہے سے کہا، کیوں میاں چوہے، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں شور کر رہے ہو؟ مالک گھر میں چوہے پکڑنے والا شکنجا لے آیا ہے۔ کتنے ظلم کی بات ہے، میں ننھی سی جان کتنا کھا لیتا ہوں جو زمیندار کے گھر پہ بوجھ بن گیا ہوں۔ آخر تمہیں، مرغے اور بکری کو بھی تو زمیندار پال ہی رہا ہے۔ چوہے نے شکوہ کیا۔ او جا بھائی، چلا جا یہاں سے، اپنا کام کر۔ کہاں ہم سب پاک صاف اور پالتو جانور، اور کہاں تم گندے بدنیت اور بیماریوں کی جڑ۔ مالک اگر تمہیں پکڑنے کے لیے شکنجا لے آیا ہے تو بہت اچھا کیا ہے، تم اسی قابل ہو، کبوتر نے نفرت سے کہا اور اپنی آنکھیں دوبارہ بند کر لی۔ چوہا بیچارہ جو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے آیا تھا، کبوتر کی باتیں سن کر رنجیدہ ہو گیا اور مرغے کی طرف چلا گیا جو اکڑ کر ذہن میں چل رہا تھا۔ چوہے نے کبوتر کی طرح مرغے کو بھی ساری روداد سنائی کہ شاید مرغے کی طرف سے تسلی کے 2 بول سننے کو مل جائیں، پر مرغا تو چونچ سیدھی کر کے چوہے کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا کہ مالک کا دشمن میرا بھی دشمن۔ چوہے نے بے مشکل جان بچائی اور ہامتا کانپتا بکرے کے پاس پہنچا جو دریک کے درخت کے نیچے بیٹھا جگالی کرتا دنیا کی بے ثباتی پر غور کر رہا تھا۔ چوہے نے اسے سلام کیا تو بکرے نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ کیوں آئے ہو؟ آخری سلام کرنے آیا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے مجھے کل کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو۔ مالک مجھے پکڑنے کے لیے لوہے کا شکنجا لے آیا ہے۔ چوہے نے امید بھری نظروں سے بکرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بکرے نے جگالی کرنے میں ایک لمحے کا توقف کیا اور چوہے کو غور سے دیکھ کر بولا، اگر جان اتنی ہی پیاری ہے تو بھاگ کیوں نہیں جاتے اس گھر سے، تاکہ ہم سب کی تم منحوس سے جان چھوٹے۔ بکرے کی بات سن کر چوہے کا دل ہی ٹوٹ گیا اور وہ روتا ہوا اپنے بل میں چلا گیا۔ رات کو مالک نے شکنجے میں چوہے کے لیے پنیر لگائے اور سب سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ رات کی خاموشی میں شکنجا بند ہونے کی زوردار آواز سنائی تھی۔ لگتا ہے چوہا شکنجے میں پھنس گیا، زمیندار کی بیوی نے کہا اور چوہے کو دیکھنے کے لیے اندھیرے کمرے سے کچن کی طرف گئی۔ شکنجے میں چوہے کی بجائے سانپ پھنسا ہوا تھا جس نے زمیندار کی بیوی کو ڈس لیا۔ اپنی بیوی کی چیخ سن کر زمیندار دوڑتا ہوا آیا اور لائٹ آن کر کے دیکھی تو اسے سانپ نظر آیا۔ اس نے سانپ کو تو مار دیا، لیکن زہر سے اس کی بیوی کی حالت خراب لگ رہی تھی۔ زمیندار کا بیٹا اسی وقت بھاگ کر حکیم صاحب کو بلا کر لایا، جنہوں نے زمیندار کی بیوی کے زخم کا معائنہ کے بعد بتایا، زہر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ میں جب تک دوا بناتا ہوں آپ کہیں سے کبوتر کا بندوبست کریں تاکہ اسے ذبح کر کے اس کا سوپ مریضہ کو پلایا جا سکے۔ حکیم صاحب، کبوتر ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ جا شیرو پتر، چھت سے میاں غٹر گونگ کو پکڑ کر ذبح کر کے لے آ۔ شیرو باپ کی بات سن کر بھاگتا ہوا چھت پہ چلا گیا اور کچھ ہی دیر بعد کبوتر کی آخری چیخ سنائی دی۔ زمیندار کی بیوی کا علاج ابھی چل ہی رہا تھا کہ دوسرے دن ان کے دوسرے شہر میں رہنے والے رشتہ دار اس کی عیادت کے لیے آئے۔ شیرو بیٹے نے باپ کے حکم پر مہمانوں کی خدمت کے لیے گھر کے مرغے کو ذبح کر دیا۔ چوہا یہ سب دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ تیسرے دن زمیندار کی بیوی جسم میں زہر پھیل جانے سے فوت ہو گئی۔ دور نزدیک سے بہت سے رشتہ دار زمیندار سے تعزیت کے لیے آئے۔ زمیندار نے ایک دفعہ پھر شیرو پتر کو آواز لگائی کہ مہمانوں کے کھانے کا بندوبست کرے۔
اس حکم کے جاری ہونے کے کچھ ہی لمحے بعد صحن میں دریک کے درخت کے نیچے سے بکرے کی آخری صدا بلند ہوئی اور یوں وہ بھی ذبح ہو گیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک تو کبھی کسی کی تکلیف اور مصیبت پر خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عجب نہیں کہ اس کی مصیبت ٹل جائے اور آپ اسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب کوئی کسی پریشانی میں ہو اور آپ سے اپنا دکھ کہنے آئے تو اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے اس کی ہر ممکن مدد کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کا نام انسانیت ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔